ویلکم بیک ناظرین. موضوع نعت دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں، لیکن اس کی جہتیں ہر عہد میں نو دریافت دنیاؤں کی طرح افق نعت پر روشن رہی ہیں. نعت دراصل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار ہے. عشق محبت ایسی چیز ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں. یہ عشق ایک سمندر ہے، جب آپ اس سمندر کی گہرائی میں ڈوبنا چاہیں تو نہیں ڈوب سکتے. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں سمندر کی گہرائی تک پہنچ جاؤں اور اس تمام رموز کا احاطہ کر لوں، یہ ناممکن ہے. اسی طرح نعت رسول کہنا، نعت رسول پڑھنا، یہ عشق کا تقاضا ہے اور عشق والوں کا وتیرہ رہا ہے. اور یہاں پر الفاظ و بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں پر الفاظ و بیان کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، یہاں پیچ و تاب و رازی کی ضرورت نہیں، یہاں پر سوز ساز رومی کی ضرورت ہے. ہم جب تک اس مقام کو سمجھیں گے نہیں، نعت لکھ نہیں سکتے، نعت پڑھ نہیں سکتے. نعت میں مبالغہ آرائی جب کی جاتی ہے، کچھ ایسے نعت خواں اور کچھ ایسے شعراء ہیں جو اس چیز کا خیال نہیں کرتے. تو ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے سینوں میں نہیں ہوگا تو نعت کہنا بہت مشکل ہے. چلتے ہیں کامران صاحب کی جانب اور ان سے بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آیا نعت لکھنے کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بے شک. الوی صاحب دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جن کا کلام پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے یہ نعت لکھی ہے، ان کی شخصیت پہ نظر ڈالنی چاہیے، ان کے خاندان پہ، ان کے شجر نسب پہ نظر ڈالنی چاہیے، ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی غوث زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد محترم سیدنا جلال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہترین عالم تھے اور باعمل عالم تھے. نعت جب لکھی جاتی ہے نا تو اس کے بعد انسان کے اندر وہ کیفیت ہونی چاہیے، ایک عاشق رسول ہونا چاہیے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو اس کے الفاظ ہوں، وہ جو نعت لکھنے کے لیے ہوں، وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ٹوٹلی قرآن ہو یا حدیث ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک ایک ورڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جب پڑھنے والا پڑھے اور سننے والا سنے تو اس کے دل میں وہ اترتا جائے. نعت میں آپ کی سیرت کا موضوع بالکل اس کو عام کیا جائے. بالکل. نعت میں آپ کی صورت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا عمل ہے. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل کر کے دکھایا. بالکل. آج ہم نعت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے. بالکل ایسا. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے؟ علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً جتنے بھی آپ کے اشعار ہیں وہ سارے قرآن پہ الحمدللہ مبنی ہیں، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا شعر نہیں. اور آپ نے اپنی پوری زندگی الحمدللہ اسی میں وقف کی ہے. جب آپ نے پردہ فرمایا تو 86 ایئرس اولڈ آپ کی ایج تھی. اور آج الحمدللہ لاسٹ سٹیج میں بھی میں نے الحمدللہ ان کے ساتھ بہت میرا محبت شفقت رہی ہے، ان کی مجھ پہ خاص کرم رہا ان کا. تو یہ 86 سال کی عمر میں بھی الحمدللہ جب وہ نعت پڑھتے تھے اور لوگ ان کو دیکھتے تھے، اللہ نے کیا ان کو پچ عطا فرمائی تھی جس پچ پہ وہ پڑھتے تھے. آواز بھی تھی، کلام بھی ایسے ماشاءاللہ وہ لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے. بالکل. آپ نعت پڑھتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نعت سماعت فرماتے تھے. بالکل. کیا مقام ایک نعت خواں کا ہے، ایک نعت لکھنے والے کا ہے. ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت جو حضرت حسان بن ثابت کی سنت ادا کرتے ہوئے الحمدللہ آپ کو ایک نعت سنا رہا ہوں، اپنے پیر و مرشد کا لکھا ہوا بہت مشہور کلام جو الحمدللہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے سامنے بھی کئی دفعہ پڑھنے کی مجھے جسارت حاصل ہوئی اور بہت مقبول ہوا وہ کلام. الحمدللہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلام آپ کو سنا رہا ہوں. بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. کب تک لگی رہے گی کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں کب تک لگی رہے گی کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں بہار طیبہ اجڑے ہوئے چمن میں بہار طیبہ. جس راہ سے گزرتے وہ راستے مہکتے بے شک جس راہ سے گزرتے وہ راستے مہکتے عشق خدا کی خوشبو تھی آپ کے بدن میں سبحان اللہ. عشق خدا کی خوشبو ہے آپ کے بدن میں آئے بہار طیبہ. کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر. واہ واہ کیا کہنا. کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر اپنا بنا لیا. کیا کہنے بابا. محبوب کے وطن میں اپنا بنا لیا گھر. محبوب کے وطن میں آئے بہار طیبہ. کیا کہنے. وقت نظر زیارت ہوگی ریاض ان
دیدار مصطفیٰ کی واہ واہ، حسرت کیا اگر کہنے، ہے من میں کیا کہنے، واہ واہ، دیدار مصطفیٰ کی حسرت اگر ہے من میں آئے بہار طیبہ۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء بارک اللہ، اللہ فی الدارین۔ بہت خوبصورت آپ نے نعت پیش کی۔ ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔